اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا۔ جب سور پھونکا جا چکا ہوگا، زمین کانپ رہی ہوگی، سورج سر پر آ گیا ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہیں، کوئی اپنے اعمال نامے کی فکر میں ہے تو کوئی اپنی نجات کی فکر میں۔ اس ہولناک منظر میں اعلان ہوتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان پر سخت عذاب ہوگا۔ جب لوگ یہ اعلان سنیں گے تو وہ سننے کے بعد کانپنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ شرمندگی، وہ ذلت، سب سے بڑھ کر اس میں کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محرومی۔ قرآن پاک کے الفاظ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 77، قیامت کی دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہاں نظر رحمت نہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی محبت اور بخشش سے انہیں محروم کر دے گا، اور یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ ان لوگوں میں سے پہلا گروہ والدین کی نافرمانی کرنے والے۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، والدین کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ان کی فرمان برداری کا حکم دے دیا۔ سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، نہ فرمانی صرف چیخنا چلانا نہیں ہے، بلکہ دل دکھانا، بات کاٹنا، نظر انداز کرنا یا بڑھاپے میں ان کی خدمت نہ کرنا بھی نافرمانی ہے۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو بوجھ سمجھا اور بڑھاپے میں اسے تنہا چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد وہ سخت بیماری میں مبتلا ہوا اور علاج نہ ملا۔ یہ دنیا کی سزا تھی، آخرت میں یہ کہ اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوگا۔ استغفر اللہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر طواف کراتے دیکھا اور پوچھا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے جواب دیا، تم نے ماں کی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں بہنوں، بیٹیوں بیٹوں، والدین زندہ ہیں تو خدمت کریں، فوت ہو گئے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ اور دعا کریں۔ دوسرا گروہ جھوٹی قسم کھا کر حق کھانے والا۔ حدیث ہے، جس نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق کھایا، اللہ اس پر سخت ناراض ہوتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، قرآن پاک میں ایسے لوگوں کو لعنتی کہا گیا ہے۔ لین دین، وراثت، عدالت میں جھوٹ بول کر جیتنا یہ وقتی فائدہ ہے بھائیوں اور بہنوں، مگر آخرت میں یہ تباہی ہے۔ جھوٹی قسم ایک طرح سے اللہ کو گواہ بنا کر جھوٹ کہنا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مدینے میں ایک شخص نے زمین کا ٹکڑا جھوٹی قسم سے جیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ زمین قیامت کے دن تمہارے گلے میں آگ کا توق بن کر لٹکائی جائے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، چند روپے یا زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ تیسرا گروہ احسان جتانے والا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو، اپنے صدقات اور احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 264۔ کسی کی مدد کرنا، بار بار اس کو یاد دلانا یا تانا دینا نیکی کو ختم کر دیتا ہے۔ نیکی کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کا مطلب ہے اللہ کے لیے کرنا، بدلے کی امید لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے رکھنا۔ ایک شخص نے غریب کو کھانا کھلایا،
پھر سب کے سامنے کہا میں نے اسے بھوکا دیکھا تو کھلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے دنیا کا اجر ہے اور آخرت کا نہیں ہے. چوتھا گروہ زبان سے تکلیف دینے والا. حدیث پاک ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. بخاری شریف کی روایت ہے غیبت، چغلی، گالی، الزام میری بہن اور بھائیوں یہ ہمارے عام سے گناہ ہے اور چھوٹے چھوٹے سے گناہ سمجھتے ہیں. یہ سب سے زیادہ بڑے گناہ ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. یہ وہ گناہ جو ہم نے نیکیاں ساری زندگی کرتے ہیں اور اگر ہم ایک نے غیبت کی، ایک چغلی کی، ایک گالی تھی وہ ہماری ساری نیکیوں کو کھا گئے. قیامت کے دن غیبت کرنے والوں کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی انہوں نے برائی کی تھی. ایک عورت تہجد گزار تھی لیکن زبان سے لوگوں کو ستاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے. پانچواں گروہ نافرمانی کرنے والے حکمران یا ذمہ دار. حدیث پاک ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص اللہ کے نزدیک ظالم حکمران ہوگا. ناانصافی صرف ملک چلانے میں نہیں بلکہ گھر، کاروبار یا کسی بھی ذمہ داری میں ہو سکتی ہے. ملازمین کے حق نہ دینا، بیوی بچوں کے ساتھ ظلم کرنا یا کسی کے ساتھ جان بوجھ کر ناانصافی کرنا اس سب میں شامل ہے. ایک قاضی نے جان بوجھ کر غلط فیصلہ دیا، موت کے بعد قبر میں سخت عذاب میں مبتلا ہو گئے. میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بچوں یہ 5 گناہ شدید دنیا میں چھپ جائیں گے لیکن شاید یہ تمام گناہ دنیا میں چھپ جائیں لیکن 5 قیامت کے دن جب کھل جائیں گے ان کی شرمندگی، ان کی کرنے کی شرمندگی، اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ہی میرے بہنوں اور بھائیوں توبہ کریں. اے اللہ ہمیں ان 5 گناہوں میں شامل نہ کر، ہمارے والدین کو ہم سے راضی رکھ، ہمیں ظلم، جھوٹ، تکبر سے بچا، ہماری زبان کو غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھ اور قیامت کے دن اپنی رحمت کی نظر سے نواز دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.